قدیم زمانے میں ایک ریاست پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بادشاہ ایک اچھا اور نیک دل انسان تھا، لیکن زیادہ عقل مند نہ تھا۔ اسی لیے اسے ہمیشہ ہوشیار اور سمجھدار لوگوں کی تلاش رہتی تھی تاکہ اس کی رعایا بہتر ہو اور ملک ترقی کرے اور دشمنوں کو غلام بنا سکے۔ بادشاہ کی اپنی موجودہ رعایا بھی اسے کچھ خاص کارآمد محسوس نہ ہوتی تھی۔ وہ لوگ صرف مشورے دیتے تھے اور اس کے بدلے تنخواہیں وصول کرتے تھے، مگر ان کے مشوروں میں وہ تاثیر نہ تھی جو بادشاہ چاہتا تھا۔ یہ سوچ اکثر اسے بے چین رکھتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اسی الجھن سے نجات کے لیے اپنے درباریوں کے ساتھ جنگل کی سیر کا ارادہ کیا۔ شاید قدرت ہی اسے کسی جواب تک لے جائے۔ بادشاہ جنگل پہنچا اور خوب سیر و تفریح کے بعد واپسی کا سفر شروع کیا تو راستے میں اس کی نظر ایک عجیب منظر پر پڑی۔ ایک شخص ایک بڑے درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور وہ خود سے باتیں کر رہا تھا جو دور سے پاگل اور عجیب سا لگ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بادشاہ رک گیا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ یا تو یہ شخص پاگل ہے یا پھر غیر معمولی ذہانت کا مالک جو اپنی ہی دنیا میں گم ہے۔ تجسس کے مارے بادشاہ اپنے درباریوں سمیت اس شخص کے قریب پہنچا اور اس سے گفتگو شروع کر دی۔ وہ شخص بظاہر آدھا پاگل لگتا تھا، لیکن اس کی باتوں میں ایک عجیب کشش تھی۔ بادشاہ نے نرمی سے سوال کیا، اے نوجوان، کیا تم پاگل ہو جو خود سے باتیں کر رہے ہو؟ پاگل نے مسکرا کر جواب دیا، پاگل تم ہو اور تمہاری پوری رعایا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ اس جنگل کو کاٹ کر یہاں شاندار محل تعمیر کیے جائیں اور ان محلوں کا بادشاہ میں خود بنوں۔ اس کی بات میں عجیب اعتماد اور بے باکی تھی جو کسی عام پاگل کے بس کی بات نہ لگتی تھی۔ بادشاہ اور درباری اس کے جواب پر حیران رہ گئے، کیونکہ ایسے جملے یا تو کسی دیوانے کے ہوتے ہیں یا پھر کسی ایسے شخص کے جو دلیر اور غیر معمولی ذہانت کا مالک ہو۔ بادشاہ نے درباریوں سے اس شخص کے بارے میں مشورہ کیا تو ان کے اندر چھپے لالچ نے فوراً سر اٹھا لیا۔ وہ آپس میں چپکے باتیں کرنے لگے۔ کسی کے دل میں یہ خطرہ تھا کہ اگر یہ شخص بادشاہ کا مشیر خاص بن گیا تو ہم اس کے تابع بن جائیں گے اور ہماری اہمیت بھی کم ہو جائے گی۔ ایک درباری نے دھیرے سے کہا، یہ خطرہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سب پر حاوی ہو جائے۔ دوسرے نے جلدی سے کہا، نہیں، یہ تو آدھے سے زیادہ پاگل ہے، ہوشیاری کی تو اس سے بالکل امید نہ رکھنی چاہیے۔ آخر کار درباریوں نے بادشاہ کو یہ مشورہ دیا کہ اسے محل لے جایا جائے۔ اگر بہادر نکلا تو کام آئے گا اور اگر واقعی پاگل ہوا تو بعد میں چھوڑ دیں گے۔ بادشاہ نے درباریوں کی رائے پر عمل کرتے ہوئے اس شخص کو اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، مگر راستے میں اچانک اس شخص نے گھوڑے کو دوسری سمت موڑ دیا اور بھاگنے کی کوشش کی۔ بادشاہ اور درباری فوراً اس کے پیچھے لگ گئے۔ کچھ جدوجہد کے بعد اسے دوبارہ قابو میں لے کر محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ محل پہنچے تو حیرت انگیز طور پر وہاں لوگوں کا ہجوم جمع تھا۔ سب خوشی سے نعرے لگا رہے تھے اور بادشاہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ بادشاہ اور درباری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے اور پوچھا کہ یہ کس بات کی مبارکباد ہے۔ لوگوں نے بتایا، بادشاہ سلامت، جس راستے سے آپ شکار کے لیے گئے تھے وہاں دشمن کی بھاری فوج گھات لگائے بیٹھی تھی، زبردست اسلحے کے ساتھ۔ ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ آپ کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں حیرت، شکر اور فکر کی ملی جلی کیفیت نمایاں تھی۔ لوگوں نے پھر خوشی سے کہا، بادشاہ سلامت، آپ تو بہت ہوشیار نکلے، آپ نے راستہ بدل دیا۔ بادشاہ نے خاموشی سے اس پاگل شخص کی طرف دیکھا اور دل میں سوچا کہ یہ شخص واقعی غیر معمولی ہے۔ پھر اس نے درباریوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم دیا، جلدی کرو، اس شخص کے لیے ایک بہترین کرسی تیار کرو، آج سے یہ میرے ساتھ رہے گا۔ یہ سن کر درباری جو پہلے ہی دل میں ڈرے ہوئے تھے فوراً بول پڑے، بادشاہ سلامت، یہ شخص تو پاگل ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ کے ساتھ تو ہم جیسے عقل مند لوگوں کو ہونا چاہیے۔ مگر بادشاہ نے ان کی بات کو رد کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، نہیں، یہ شخص تم سب سے زیادہ ذہین ہے، خاموشی سے ہمیں خطرناک دشمن سے بچا لیا۔ یہی زیادہ ذہین لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو تم میں سے کسی کو خبر بھی نہ ہوتی کہ راستے میں دشمن گھات لگائے بیٹھا ہے۔ ہماری سلامتی اسی کی ہوشیاری کی بدولت ہے۔ یہ سن کر پاگل مسکرایا اور فخر سے بادشاہ کے پہلو میں رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مگر اس لمحے سے محل میں ایک نیا تنازع جنم لینے لگا۔ درباری جو نسل در نسل ان کرسیوں پر بیٹھتے آئے تھے، کسی صورت یہ گوارا نہ کر سکے۔
کہ ایک اجنبی اور وہ بھی پاگل کہلانے والا ان کے برابر آ بیٹھے۔ یہ داستان ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے عزت عطا کرے، دنیا کی کوئی طاقت اسے گرا نہیں سکتی۔ عزت اور ذلت کا اختیار صرف اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔